علماء کرام، زعمائے دین، بزرگان کرام اور میرے بھائیوں، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے اپنے رفقا اور اہلیان کراچی کی جانب سے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے تمام اکابرین کو آج اس انتہائی اہم کانفرنس کے انعقاد پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس موضوع پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا بنیادی عقیدہ، ہمارا بنیادی نظریہ اور ہمارے ایمان کا لازمی جزء ختم نبوت پر ہمارا مکمل اور حتمی یقین ہی شاید ہمیں کسی زندگی کے آغاز کا موقع دیتا ہے۔ اگر یہ بنیادی عقیدہ نہ ہو، یہ نظریہ نہ ہو، ایمان کا یہ بنیادی جزء نہ ہو، تو سمجھ لے کہ ہمارا اس دنیا میں آنا نہ آنا برابر ہے۔ یہ میرا عقیدہ، میرا نظریہ اور میرے ایمان کا بنیادی جزء ہے، اور جس موضوع پر ہمارا اندھا اعتماد ہو تو اس پہ ظاہر ہے کہ جو میرے مسلمان بھائی ہیں، ہمارے درمیان اس پر کوئی اختلاف کی گنجائش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمیں اس موضوع پر ایک دوسرے کو شاید کسی بحث میں لانے یا کسی جگہ قائل کرنے اور کنونس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ یقیناً ہمارے ایمان کا، یہ ہمارے دل، ہماری روح کا ایک بنیادی جزو ہے، لیکن شاید عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا قیام، اس طرح کی کانفرنسز کا قیام اس لیے ہے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں، ہماری سیاست میں، ہماری معیشت میں، ہماری معاشرت میں اور ہمارے سوچ و فکر میں کیا یہ ختم نبوت کا معاملہ ہماری سوچ و فکر کا لازمی حصہ ہے یا نہیں ہے؟ ایمان کا ہے، دل کا ہے، روح اور جان کا ہے، لیکن روزانہ کی سوچ و فکر میں کیا یہ موضوع ہمارے لیے ہماری سوچ و فکر کا حصہ ہے؟ اسی لیے اگر آج پوری دنیا میں تیزی سے بڑھتا ہوا مذہب اسلام ہے، ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی تعویل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو غیر مسلم ہیں ان کے سامنے اگر ہمیں جانا ہے، انہیں دلیل دینی ہے، تعویل دینی ہے، قائل کرنا ہے، تو میں نے یہ سوچ و بچار، سوچ و فکر کی، یہ تھوڑی سی چھوٹی سی ریسرچ کی کہ میں ان کو کیا دلیل دوں کہ خاتم النبیین کیا ہیں، اس کا کیا مطلب ہے۔ رب العالمین کے کائناتی ڈیزائن میں اس ختمیت نبوت کی حتمیت کو قائم کرنے کا مقصد کیا ہے اور اس کی دلیل یا تعویل کیا ہو سکتی ہے۔ تو میں نے یہ سوچ بچار کیا، دو نکات یا دو دلائل یا دو تعویلیں مجھے ایسی نظر آئیں کہ میں کسی بھی مذہب کے ماننے والے کے سامنے یہ رکھوں تو وہ اسلام کی اس اساس سے انکار نہیں کر سکتا۔ تو میں آپ کے سامنے وہ دلائل رکھ دیتا ہوں، کیونکہ آج کل ہمیں فرعون کا سامنا تھا، آج ہمیں میکرون کا سامنا ہے۔ کل فرعون سے ہم نپٹے تھے، آج میکرون سے ہمیں نپٹنا ہے۔
تو اس لیے میں صرف یہ 2 نکات رکھ دوں پھر اجازت لے لوں، اور وہ 2 نکات یہ ہیں۔ نمبر 1 کہ ہماری جو کتاب رب العالمین نے رحمت للعالمین پر اتاری، اس کتاب میں اگر ہمارا یہ دعویٰ ہے تو 1400 سالوں میں کسی اور مذہب کا لا دینیت سے تعلق رکھنے والا کوئی اسکالر آج تک یہ ثابت نہیں کر سکا کہ قرآن مجید فرقان حمید جو الہامی کتاب ہے، جو آسمانی کتاب، دیگر کتابیں بھی ہیں لیکن اس میں کوئی رد و بدل ایک لفظ کا زیر زبر پیش کا اگر کسی کتاب میں دنیا میں نہیں ہوا اور آج تک ہی نہیں قیامت تک نہیں ہوگا تو وہ یہ آخری کتاب ہوئی نا پھر الہامی، کہ جس میں کوئی رد و بدل نہیں، جس میں کوئی تبدیلی نہیں، جس میں کوئی فرق نہیں، جیسی آئی تھی ویسی ہی اگر ہے تو یہ شاید ہمارے اس دعوے کی کہ ختمیت نبوت کی حتمیت پر اگر ہم سوچ و فکر کریں، سوچ و بکار کریں، بچار کریں تو یہ ایک دلیل ہے کہ قرآن مجید انجیل میں ہے، زبور میں ہے، توریت میں ہے، سب میں اپنی مرضی کی تبدیلیاں ہوئی لیکن نہیں ہوئی اس کتاب میں۔ ایک یہ بھی ختمیت ہے، ختمیت ہے، ختمیت ختم نبوت کی دلیل ہے۔ دوسری بات، آخری بات، آپ کا تھوڑا وقت میں نے زیادہ لیا، معذرت چاہتا ہوں اکابرین سے اجازت کے ساتھ، کہ یہ وہ واحد الہامی کتاب ہے اور آخری الہامی کتاب ہے، الہامی کتاب ہے کہ جس کو حرف و حرف اگر یہ لوگوں کے دل میں اترتی ہے وہ اسے حرف و حرف یاد کر سکتے ہیں، حفظ کر سکتے ہیں، تو کوئی اور دینی الہامی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو کسی اور مذہب کے ماننے والے حرف بہ حرف یاد کر سکیں، لفظ بہ لفظ یاد کر سکیں۔ یہ وہ واحد کتاب ہے، یہ کتاب جو قرآن ہے، جو جس کا مطلب پڑھنا ہے، جمع کرنا ہے، ملانا ہے، اس کو اگر پڑھا جا سکتا ہے، یاد کیا جا سکتا ہے، حفاظ قرآن کی تعداد دنیا میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو وہ قرآن مجید ہی ہے۔ یہ بھی دلیل ہے حتمیت ختم نبوت کی کہ یہاں دین بھی مکمل ہوا، الہامی کتاب اور ہدایت بھی مکمل ہوئی، اور نبوت اور رسالت کا سلسلہ بھی یہاں مکمل ہوا۔ میری نظر میں یہ وہ 2 دلائل ہیں جنہیں ہم، اور پھر شاعر بھی ایسے آئے جو کسی اور نبی کے لیے ایسی بات نہیں کہی جو نبی آخر الزماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ارے جہاں اور جہانوں کہ رب نے، رب العالمین نے یہ دعویٰ کیا اور ثابت کیا کہ رحمت للعالمین ہر تخلیق کردہ مخلوق کے لیے ہے، کسی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ اب یہ جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، تو ہمیں یہ ہدایت ہے کہ ہمارے لیے روشنی ہے، ہمارے ایمان کا دل کا حصہ ہے، ہمیں سوچ و فکر کا بھی حصہ بنانا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔